اب آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے خطیب آل عمران جناب علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب ذاکر سید سجاد حیدر شاہ صاحب آف شماری۔ خوشنودی ہے محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ دعائے اسلام کی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ درود بر عظمت آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاتم الاحمد ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ درود سارے بآواز بلند پڑھیں گے۔ اللہ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا وسوگواران اسیران کربلا، 1443 ہجری کا چاند زمانے کے نشیب و فراز اپنے دامن میں سمیٹ کر غروب ہو چکا ہے، اور 1444 ہجری کا چاند حسینیت کی فتح کا پیغام لے کے زمانے میں ابھر چکا ہے۔ میں نے بندوں کا انتظار نہیں کرنا، ہر بندے کا ایک اپنا مزاج ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، میری معلومات میں کوشش کروں گا اس عشرہ محرم میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کروں تاکہ عشرہ سننے والوں کے معلومات میں اضافے کا باعث بن سکے۔ قبلہ میری معلومات کے مطابق دنیا میں 3 کیلنڈر چل رہے ہیں۔ توجہ ہے سرکار؟ ابتدائی مجلس میں قبلہ دنیا میں 3 کیلنڈر چل رہے ہیں۔ ایک، کیونکہ میرے نبی سے پہلے 2 تہذیبیں تھیں، ایک یونان کی ایک فارس کی۔ یونان والوں کا اپنا کیلنڈر تھا، فارس والوں کا اپنا کیلنڈر تھا۔ یونان والے کیلنڈر کو عیسوی کہا جاتا ہے۔ میرا ساتھ دیں گے تو بات کرنا میرے لیے آسان ہے۔ یونان والے کیلنڈر کو عیسوی کہا جاتا ہے، یہ فارس والے کیلنڈر کو بکرمی کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کبھی غور کریں، ان دونوں کیلنڈروں کا تعلق سورج سے ہے۔ جو میرے نبی نے کیلنڈر دیا اس کا تعلق چاند سے ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سارے متوجہ ہو گئے ہیں، تو میں نے اسی پہ گفتگو کرنی ہے۔ قبلہ یاد رکھے گا، یہ جو دونوں کیلنڈر چل رہے ہیں نا، عیسوی والا کا ابتدا وہ جنوری سے ہوتی ہے، فارس والے کیلنڈر کی ابتدا نوروز سے ہوتی ہے۔ نہیں، آپ میری طرف متوجہ ہوں گے تو بات کرنا میرے لیے آسان ہے۔ وہ نوروز سے ہوتی ہے، اور یہ جنوری والے بھی اپنا پہلا دن بڑی خوشی سے مناتے ہیں، نوروز والے بھی اپنا پہلا دن بڑی خوشی سے مناتے ہیں۔ ان کے دیکھا دیکھی مسلمانوں کی بھی خواہش ہوئی کہ ہم بھی اپنا دن، نہیں میرے ساتھ رہنا ہے، ہم بھی اپنا پہلا دن خوشی سے منائیں۔ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہی یہ چاند چڑھتا ہے، شیعوں نے
اس کو رونے دھونے سے شروع کیا، اس میں نحوست پیدا کی ہے۔ پہلا لفظ ہے آج کی تقریر کا، یاد رکھنا، پہلے دن رونا نحوست نہیں، زندگی کی علامت ہے۔ اللہ اکبر یار، اللہ اکبر، کمال آپ نے جملہ لیا یار، الحمدللہ۔ پہلے دن رونا نحوست نہیں، زندگی کی علامت ہے۔ آپ مجھے دلیل پوچھو تو میں دلیل عرض کر رہا ہوں، یاد رکھے گا، جب انسان پہلے دن آ کے نہ روئے پھر باقی روتے ہیں۔ نہیں ابتدائی مجلس ہے، میرے ساتھ جڑنا ہے تو بات کرنا میرے لیے آسان ہے کہ بلا پہلے دن اگر وہ نہ روئے، پیر صاحب پہلے دن اگر وہ نہ روئے تو گھر والے روتے ہیں، ادھر بچہ نہیں رویا سارے پریشان، ڈاکٹر بھی پریشان، سارے پریشان، کیوں؟ یہ زندہ نہیں رہے گا۔ ادھر ہم رو پڑے سارے خوش، کیوں خوش ہو؟ یہ زندہ رہے گا۔ دنیا میں آ کے انسان نے جو پہلا درس دیا وہ یہی ہے، دنیا میں آ کے وہی جینا جانتا ہے جو رونا جانتا ہے۔ اللہ اکبر یار، اللہ اکبر، ان ہاتھوں پہ میرا سلام ہے یار، اگر آپ متوجہ ہیں سرکار۔ دنیا میں آ کے وہی جینا جانتا ہے جو رونا جانتا ہے، لیکن یاد رکھے گا یہ رونا نحوست نہیں۔ مومنین آ رہے ہیں جڑے سامنے کھلوتے نے، اگر کوئی فزیکلی پرابلم نہیں تو بہ جاؤ، جے کوئی ٹینشن ہے تو پھر باہر چلے جائیں، کیونکہ مجلس اعضاء میں تماشائی بن کے کھڑے نہ ہو، جو بیٹھ سکتا ہے وہ صف اعضاء پہ بیٹھے۔ متوجہ ہیں سرکار؟ پہلی تقریر ہے میری آج کی، تو میں منت ہی کر سکتا ہوں، یا وہ صف اعضاء سے باہر جا کے جس نے باتیں کرنی ہے وہ اپنی مرضی کی گفتگو کرے۔ توجہ ہے جی؟ جو ذکر کے لیے آیا ہے اسے چاہیے کہ فوراً ذکر میں آ کے بیٹھے۔ بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2 کیلنڈر میں نے عرض کیے کہ 2 کا تعلق سورج سے ہے، 1 کیلنڈر کا تعلق چاند سے ہے، لیکن یاد رکھو پہلے دن رونا نحوست نہیں، باعث رحمت ہے۔ اور شیعوں نے تیرے اسلام کی اسلامی تاریخ کو پہلے دن رو کے پورے سال کی نحوست کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پیغام آپ تک پہنچ رہے؟ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بلا ہم نہیں روئے سارے پریشان، لیکن یاد رکھو ہر جگہ پہ رونا رحمت نہیں۔ میں روز کا خطیب ہوں، ہر جگہ پہ رونا رحمت نہیں، جگہ جگہ پہ فرق ہوتا ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، ادھر ہم رو پڑے اور عجیب مرحلہ ہے کہ ہم نے آتے ہی اپنے سارے کام رونے سے کروائے۔ ہم نے آتے ہی اپنے سارے کام رونے سے کروائے۔ اور یاد رکھو رونے کی فطرت ماں جانتی ہے کہ میرا بچہ کیوں روتا ہے۔ ادھر ہم رو پڑے، کہا بھوک لگی ہوگی، ماں جانتی ہے نہیں ابھی بھوک نہیں، ابھی ماحول سے تنگ ہے۔ ادھر ہم رو پڑے تو ہم نے سمجھا کہ ماحول سے تنگ ہے، کہا نہیں ابھی سے بھوک لگی ہے۔ میرا بیدار مجمع، ایک ماں جانتی ہے میرا بچہ کیوں روتا ہے، وہ جو 70 ماؤں کے برابر ہے وہ نہیں جانتا یہ عزادار کیوں روتا ہے، وہ صاحب غار۔ اور رونے پہ ایک فرمان سن لو، کیونکہ مجلس میں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا اس عشرے میں معلومات فراہم کی جائیں۔ میرے معصوم فرماتے ہیں یہ جو بچہ روتا ہے نا، پہلے سال روئے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں مرشد زادیاں، پہلے سال بچہ روتا ہے، اسے جھڑکو نہیں، اسے جھڑکو نہیں، کیونکہ یہ روتا نہیں، 3 کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ روتا نہیں بلکہ 3 کام کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کیا؟ معصوم صادق فرماتے ہیں پہلے 4 مہینے روتا ہے، وہ اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی ایک بندہ تو میری بات لے گا، پہلے 4 مہینے جو روتا ہے وہ اللہ کی
तौहीद का इकरार कर रहा होता है, चौथे महीने से 8वें महीने जो रोता है वो नबूवत और इमामत का इकरार कर रहा होता है, और जो 8वें महीने से 12वें महीने तक रोता है वो वालिदैन के लिए दुआ कर रहा होता है। वो वालिदैन के लिए, आवाज समझ आ रही है सबका, वो वालिदैन के लिए दुआ कर रहा होता है। मासूम का फरमान हक है, जो ना माने वो लानती। साहिल कहते हैं मौला आपका फरमान हक है, लेकिन इसकी जरा वजाहत कर दें, मौला इसकी तफसील बयान कर दें ताकि हमें भी समझ आ जाए। मौला फरमाते हैं जब वो आता है ये नहीं जानता ये मेरी माँ है, मैं किताबें जिंदगी से पढ़ रहा हूं, ये नहीं जानता ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बाप है, आते ही रोता है रिस्क के लिए। नहीं, मैं खास तवज्जो चाहूंगा, आते ही रोता है रिस्क के लिए, और इस यकीन से रोता है कि जिसने मुझे पैदा किया है मेरे रिस्क का बंदोबस्त भी करेगा। जिसने मुझे पैदा किया है मेरे रिस्क का बंदोबस्त भी करेगा। ये इस यकीन पे रोना असल में इकरारे तौहीद कर रहा होता है। इस यकीन पे रोना इकरारे तौहीद कर रहा होता है। जब वो चौथे महीने से, बात भूले तो नहीं, मैंने इसी अंदाज से गुफ्तगू करनी है, जब वो चौथे महीने से 8वें महीने तक रोता है तो मौला ने क्या फरमाया था कि वो नबूवत और इमामत का इकरार कर रहा होता है। मासूम सादिक फरमाते हैं अब वो पहचान लेता है कि इनकी वजह से मुझे रिस्क मिल रहा है। तवज्जो है सरकार, इनकी वजह से मुझे रिस्क मिल रहा है, यानी वो राज़िक तक पहुंचने का वसीला तलाश कर लेता है। वो राज़िक तक पहुंचने का वसीला तलाश करता है। मासूम फरमाते हैं वो जो 8वें महीने से लेके 12वें महीने तक रोता है असल में वो वालिदैन के लिए दुआ कर रहा होता है। मौला फरमाते हैं 8वें महीने में पहचान जाता है ये मेरी माँ है। आवाजें मेरे साथ रखनी है तो बात का लुत्फ आएगा। ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, और फिर उनके लिए दुआ कर रहा होता है, यानी ये होंगे तो मुझे रिस्क मिलेगा, ये होंगे तो मुझे रिस्क मिलेगा। याद रख, अब मौलवी साहबान अगर जुमा पढ़ाएं तो जुमला पढ़ते हैं, ईदैन पढ़ाएं तो जुमला पढ़ते हैं। जो ही इमाम महदी का नाम लेते हैं तो मौला महदी का नाम लेते हुए कहते हैं युमने ही रोजे कलवरा, ए कायनात को रिस्क का वसीला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ए कायनात को रिस्क का वसीला। बस आपकी तवज्जो हो गई तो याद रखेगा जो आयत मैंने पढ़ी है ना वो पारा नंबर 5 है, सूरह निसा है, आयत नंबर 59 है, 59। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ साहिबान ईमान अतात करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और उलिल अम्र की। चूंकि मेरी जिंदगी पढ़ते पढ़ाते गुजर रही है, मेरा हक बनता है कि मैं आज लफ्ज अतात पे बात करूं, क्योंकि मैं इंशाअल्लाह 9 दिन में इसी आयत पे रह के गुफ्तगू करूंगा कि भला आतियू, तवज्जो है सरकार, अतात का माना क्या है? अतात का माना है किसी की बात को मान जाना। अतात का माना क्या होता है? किसी की बात को मान जाना। अब सारे मतवज्जे हो गए हैं। और अतात की 2 किस्में हैं, क्योंकि आलम दीन को इसी अंदाज से सुना जा सकता है। अतात की 2 किस्में हैं, एक है अतात जबरी, एक है अतात इख्तियारी। यानी इंसान और जिन के अलावा जितने भी हैं वो अतात जबरी में हैं। नहीं, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, वो अतात जबरी में। बाकी इंसान जो है वो अतात इख्तियारी में। नहीं, आप चुप कर गए। मसलन अगर सूरज का दिल ना करे कि आज मैं ना चढ़ूं, हो सकता है कि सूरज का दिल ना करे, यानी अतात जबरी
اور اطاعت اختیاری یہ ہے، اللہ ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھ، ہم نہیں بھی پڑھتے، جسے اللہ نے زبان دی ہے یار، اللہ کہتا ہے نماز پڑھ، ہم نہیں بھی پڑھتے، یہ ہے اطاعت اختیاری۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی عمل کرنا، یہ ہے اطاعت جبری۔ ہمارے آتے ہوئے ہم سے مشورہ نہیں، اللہ نے جبرن بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھانے کے لیے، یعنی ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہو؟ نہیں زحمت کرنی ہے میرے ساتھ یار، کسی کو اختیار دیا نہیں، جبرن اللہ نے بھیج دیا، اور جب چاہے گا نہیں۔ چند بندے پورا دھیان کر رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن ابتدائی مجلس سے کہا کچھ اللہ نے جبرن بھیجا، اور جب چاہے گا لے جائے گا، یعنی سورج کا اختیار نہیں، وہ اللہ کی اطاعت جبری میں ہے۔ سورج کو اختیار نہیں، چاند کو اختیار نہیں کہ وہ مرضی سے نہ چڑھے، توجہ ہے جی، وہ اللہ کی اطاعت جبری میں ہے۔ اور یاد رکھ، اطاعت جبری میں قابل عزت نہیں ہوتی۔ نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے، یعنی اطاعت جبری جو ہے وہ قابل عزت نہیں ہوتی۔ یعنی کسی بندے نے کبھی کہا ہے کہ فرشتے بڑے نیک ہیں، مجمع زحمت نہیں کرتا، کبھی کسی نے کہا ہے کہ فرشتے بڑے نیک ہیں، کیوں؟ وہ جبرن اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ جبرن اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ انسان سجدہ کرے تو وہ قابل عزت ہوتا ہے، یعنی اللہ نے اسے اختیار دی ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھ، ہم جبرن آنے میں بھی محتاج ہیں اور جبرن جانے میں بھی محتاج ہیں، ایسے محتاج ہیں، توجہ ہے سرکار، ہم محتاج ہیں، ہم کہہ ہی نہیں سکتے اللہ مسلمانوں کے گھر میں بھیجے، اللہ کافروں کے گھر میں بھیج دے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرت اسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، آگے پالنے والے کی مرضی ہے اسے یہودی بنا دے۔ اب آپ میرے ساتھ ہیں سرکار، اب پالنے والے کی مرضی ہے اسے یہودی بنا دے، اسے عیسائی بنا دے۔ ایک فقہ کا مسئلہ ہے، ہر فقہ کہتی ہے بچے کا مذہب کوئی نہیں ہوتا، توجہ فرما رہے ہیں سرکار۔ الحمدللہ میں 3-4 مجلسیں پڑھ کے آ رہا ہوں، آج چونکہ اتوار تھا، بچوں کو چھٹیاں تھی، خدا کی قسم یہ میرے بچے مجلسوں کی رونق بنے ہیں، جہاں جہاں بھی گیا ہوں نا یہ بچے مجلسوں کی رونق بنے ہیں۔ ان کا کمال نہیں، یہ کمال ہے ان کوتوں کا جنہوں نے اسے علی علی کرنا سکھا دیا۔ الحمدللہ یہاں تک کمال ہے جی ہماری ان ماؤں بہنوں کا جنہوں نے ان بچوں کو علی علی کرنا سکھا دیا۔ ایک جملہ فی البدی میرے ذہن میں آ گیا، جملہ اپنے دل پہ لکھ لے، یاد رکھ، دنیا کہتی ہے ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن میں بندے دکھا سکتا ہوں جو چھٹی والے دن کرکٹ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اور ہے، جو چھٹی والے دن صف عزا ڈھونڈتے ہیں وہ اور ہے۔ جو ہی چھٹی کا دن ہوتا ہے میرے بچے عزاداریوں میں آتے ہیں، یہ کمال ان کا نہیں، توجہ ہے سرکار، یہ ان کا کمال نہیں۔ بھائی شاہد جی فقہ کہتی ہے بچے کا اپنا مذہب کوئی نہیں۔ میں بہت خوبصورت نتیجہ اب تک ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، بچے کا اپنا مذہب کوئی نہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا بچے کا مذہب، آپ دیشا جی بچے کا اپنا مذہب کوئی نہیں ہوتا۔ اگر باپ یہودی، توجہ ہے سرکار، باپ یہودی بچہ یہودی، ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، یاد رکھ بچے سنتے نہیں بچے دیکھتے، بندے نہ بولے مجھے تکلیف ہوگی، بچے سنتے نہیں بچے دیکھتے ہیں۔
کبھی کسی بچے کو دیکھا ہے کہ وہ خبریں دھیان سے سنے؟ کبھی دیکھا ہے بچہ خبریں دھیان سے سنے؟ کیوں نہیں سنتا؟ کیونکہ خبروں کا تعلق سننے سے ہے. نہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے سرکار. خبروں کا تعلق سننے سے ہے، لیکن بچے کارٹون بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. توجہ ہے سرکار؟ بچے شاجی کارٹون بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، دھیان سے دیکھتے ہیں، حالانکہ سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ کارٹونوں کا تعلق دیکھنے سے ہے. ابتدا میں آج پہلے دن کی پہلی تقریر میں جملہ ہدیہ کر کے جا رہا ہوں. اگر بچے اچھے بنانا چاہتا ہے تو انہیں صرف سمجھانا، خود پریکٹیکل کر کے دکھا. نہیں، زحمت نہیں فرما رہے آپ، میری منت ہے. اگر بچے اچھے کرنا چاہتے ہیں تو صرف انہیں سمجھا نہیں، انہیں کر کے دکھا. کیونکہ آزما لینا، اگر تو نماز پڑھے گا تو تیرا بیٹا مصلی پہ آئے گا. توجہ فرما رہے ہیں سرکار؟ یہ بات میں الحمدللہ اب تک پہنچ گئی ہے. بھائی پرویز جی، بچے کا اپنا مذہب کوئی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا، بچے کا مذہب کوئی نہیں ہوتا. چوں ہی بچہ بالغ ہوتا ہے، بچے کا وہی مذہب ہوتا ہے جو اس کے مربی کا ہوتا ہے. قیمتی فضائل کا جملہ میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. بچے کا وہی مذہب ہوتا ہے جو اس کے پالنے والے کا ہوتا ہے. میں پھر چہرہ دیکھ کے جملہ کہوں گا. بچے کا وہی مذہب ہوتا ہے جو اس کے پالنے والے کا ہوتا ہے. اب دھیان سے ابو طالب کا کلمہ پوچھنا. نہیں، اب پیچھے نہ رہنا یار. اب دھیان سے ابو طالب کا کلمہ پوچھنا. ابو طالب وہ مربی ہے، ابو طالب وہ مربی ہے جو ایک زانو پہ پالے تو مصطفیٰ بنتا ہے، دوسرے زانو پہ پالے تو مرتضیٰ بنتا ہے. حیدری! اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک جملہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے تو سر. قبلہ، پہلی جنگ جو اسلام کی ہوئی ہے نا، اس کا نام ہے غزوہ بدر. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں جنگ نہیں پڑھنا چاہ رہا کیونکہ میرے موضوع میں جنگ نہیں، صرف نبی کا مزاج پڑھنا چاہ رہا ہوں میں. جنگ بدر، بندے پتہ نہیں کیوں ہم پہ غصہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم صرف جنگ نہیں پڑھتے، ہم بتاتے ہیں بدر میں مسلمانوں کا سربراہ کون تھا، بدر میں کافروں کا سربراہ کون تھا. اب تو بھی جرات کرنا، بات میں بدر کی کر رہا ہوں. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے. میں بات بدر کی کر رہا ہوں. اب بندے جرات کریں، لیکن میں آپ کو ادھورا نہیں چھوڑ کے جاتا. ایک بندے نے نا نہج البلاغہ میں خط موجود ہے، خط نمبر 97 ہے. بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، مکر سکتا ہی نہیں. خط نمبر 97 ہے جو میرے علی کو ایک بندے نے خط لکھا تھا، اور خط لکھ کے کہا یا علی میرے پاس اتنی فوج ہے. کیڑا شیعہ قوم دا بندہ جے اس جملے دی سمجھ آئے. یا علی میرے پاس بڑی فوج ہے. جب اس نے کہا نا یا علی میرے پاس بڑی فوج ہے، میں بندے دیکھ کے نہ بولے اب تکلیف لے کے جاؤں گا. جب کہا نا یا علی میرے پاس بڑی فوج ہے، علی مسکرا کے کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ابھی خیبر والی تلوار بھی موجود ہے، ابھی وہ ہاتھ بھی موجود ہے. حیدری! ابھی بدر والی تلوار بھی موجود ہے. توجہ ہے سرکار؟ ابھی بدر والی تلوار بھی موجود ہے، ابھی بدر والا ہاتھ بھی موجود ہے. سمجھ گئے ہو نا بدر میں کافروں کا سربراہ کون تھا؟ نہیں، میرے ساتھ رہنے. اب سمجھیو بدر میں
کافروں کا سربراہ کون تھا؟ اور بدر کی حالت یہ تھی، میں ایک جنگ پڑھنا نہیں، مجھے صرف ایک جملہ پڑھنا ہے۔ خیبر میں بدر میں پہلی جو جنگ تھی نا، ادھر 313 مسلمانوں کی تعداد ہے، 313، 2 گھوڑے ہیں، 3 تلواریں ہیں۔ 313 بندوں میں صرف 2 گھوڑے، 3 تلواریں، اور ادھر 1000 کا لشکر جن کی سانسیں چل رہی ہیں، ادھر 1000 کا لشکر، اور سب کے پاس گھوڑے، سارے مسلح۔ میرے نبی یہ مختصر سا لشکر لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، سامنے ایک کافر آیا، کافر آ کے کہتا ہے مصطفیٰ میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں، جن کی سانسیں چل رہی ہیں۔ جب کہا نا میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں کافر ہو کے میری مدد کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کافر ہو کے میری مدد، جملہ بڑا قیمتی ہے، وضاحت کر ہی نہیں سکتا۔ جب کہا نا کافر ہو کے میری مدد کیوں کرنا چاہتا ہے، میرے دیکھ کے کافر کہتے ہیں تیرا چہرہ بتاتا ہے تجھے پتہ ہو جائے گی۔ ان ہاتھوں پہ میرا سلام ہے یار، پہلی مجلس میں اتنی داد دے رہے ہو، کہا تیرا چہرہ بتاتا ہے تجھے پتہ ہو جائے گی۔ صرف مجبوری یہ ہے کہ جب مال غنیمت ملے، ہونے دی میں وضاحت کرا ہو ہی نہیں سکتا، مجلس لگے نا، کیونکہ بڑے بندے ہیں جنہیں پتہ چل جاتا ہے اس نے جیت جانا ہے، جے ایس دورے بھی سمجھ نہ آئی تو پھر کدی بھی نہیں ہونی۔ وہ بندے حامی ہو جاتے ہیں، ساری زندگی ایک دوسرے کو چور چور کہتے ہوئے، نہیں نہ میں سیاسی خطیب ہوں نہ سیاست کی طرف جانا ہے، ساری زندگی بابا جی ایک دوسرے کو بڑا کچھ کہتے ہیں لیکن مفاد کے لیے نہیں، جسے اللہ نے زبان دی ہے یا مفاد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسے کہا تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تجھے پتہ ہو جائے گی، مجھے جب مال غنیمت ملے نا تو مجھے حصہ زیادہ دے دینا، میرے پاس گھوڑا بھی ہے، تلوار بھی ہے، بہادر بھی ہوں۔ الحمدللہ اب سارے جاگ رہے ہیں۔ متوجہ ہے سرکار؟ یعنی شاہ جی سودا تو بڑا ٹھیک تھا، کر لینا چاہیے تھا۔ جن کا کلیجہ میرے ساتھ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں مجھے تیری مدد قبول نہیں، آوازیں نہ بچانا یار، مجھے تیری مدد قبول نہیں، پہلے اسلام قبول کر۔ نہیں، پورا پنڈال اٹھ کے داد دے، تیری داد تھوڑی ہے، میرے معصوم کے جملے کا وزن زیادہ ہے، کتنی داد دے، تیرے ضمیر پہ فیصلہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یاد رکھ، جو اس حالت میں، جو جنگ کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی کافر کی مدد قبول نہیں کرتا، جو جنگ کی حالت میں ایک لمحے کے لیے کافر کی مدد قبول نہیں کرتا، وہ ساری زندگی کافر کے دسترخوان سے لنگر کیسے کھاتا رہا؟ حیدری! اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلو ایک اور جملہ کہہ کے یہیں پہ میں سلام کر رہا ہوں، متوجہ ہیں سرکار؟ صاحب کتاب سیرت حلبیہ، سیرت حلبیہ والے نے یہ جملہ لکھا کہ جناب ابو طالب تجارت کے لیے سامان سفر تیار کیا۔ اس وقت میرے نبی کی ظاہری عمر مبارک تھی 9 سال، کیونکہ آپ سارے جانتے ہیں نا اعلان رسالت ہوا ہے 40 سال کی عمر میں، اعلان 40 سال کی عمر میں کیا۔ اس وقت ظاہراً عمر 9 سال تھی۔ جناب ابو طالب شہنشاہ نے نا سامان سفر باندھ رہے تھے، میرے نبی آ کے کہتے چچا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تجارت پہ۔ کہا آپ کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ نہیں، خطابت زور کا نام نہیں، لفظ دینا ہے، آپ کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ اور یاد رکھ، مصطفیٰ کا جس کے بغیر گزارا نہ ہو اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔
کہا چچا آپ کے بغیر میرا گزارا نہیں. کہا بیٹا تو بھی ساتھ جا. حالات ٹھیک ہو رہے ہیں, اللہ آپ سب کو شام بلائے, شام زیارات کر کے آؤ. تو شام میں نوید بھائی پہلے جو بندے تجارت کے لیے شام جاتے تھے نا, وہ دمشق بعد میں جاتے تھے. دمشق جو بڑی منڈی ہوتی تھی نا وہ دمشق لگتی تھی. اس سے پہلے ایک چھوٹی منڈی ہوتی تھی جسے بصرہ و شام کہا جاتا ہے. یہ علاقہ تھا بصرہ و شام, یہاں چھوٹی منڈی لگتی تھی. بندے دمشق جانے سے پہلے بصرہ و شام جاتے تھے. توجہ فرما رہے ہو سرکار؟ پہلے بندے دمشق جانے سے پہلے بصرہ و شام جاتے تھے. اگر یہی ریٹ ٹھیک ہو گیا آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. قبلہ سرکار ابو طالب کا پاکیزہ قافلہ, میں آخری لفظوں پہ ہوں, سرکار ابو طالب کا پاکیزہ قافلہ بصرہ و شام پہنچا. اندر گرجا تھا, گرجے میں ایک پادری تھا جو آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے کہتا ہے عجیب معاملہ ہے, ایک 9 سال کا بچہ ہے, وہ جدھر جدھر جاتا ہے ابر اس پہ سایہ کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر یار, اللہ اکبر. ابر اس پہ سایہ کیے ہوئے ہیں اور درختوں کی ٹہنیاں جھک جھک کے سلام کر رہی ہیں. درختوں کی ٹہنیاں جھک جھک کے سلام کر رہی ہیں. پہچان کے کہتے جو ہماری کتابوں میں ہے یہ آخری نبی نہیں. میں قیمتی جملہ میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ آخری نبی ہے. اس نے پیغام بھیجا جناب ابو طالب کو کہ سرکار میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. قبلہ سرکار ابو طالب نے دعوت کو قبول کیا. دعوت کا انتظام ہوا. منو ان تاریخ کے لفظ ہیں. قبلہ جب دعوت پہ بیٹھے, کھانا رکھا گیا, ادھر سرکار جب چلنے لگے نا تو کہا قیمتی سامان ایک جگہ پہ رکھو. آخری لفظوں پہ قیمتی سامان ایک جگہ پہ رکھو. میرا امین بتیجا ہے مصطفیٰ, امین بتیجا ہے مصطفیٰ, اسے یہاں پہ چھوڑتے ہیں, خود سارے دعوت پہ چلتے ہیں. تاریخ کا ذمہ دار ہو کے کہہ رہا ہوں. قبلہ کھانا رکھ بھی رہے, چہرہ دیکھ کے کہتا ہے یہ بھی نہیں, میرے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہے. چہرہ رکھ دیکھ کے کہتا ہے یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. اور سب سے پوچھتے ہیں سارے آ گئے ہو, سارے آ گئے ہو جی, سارے آ گئے. سارے آ گئے ہو جی, سارے آ گئے. سارے آ گئے ہو جی, سارے آ گئے. جناب ابو طالب کو دیکھ کے کہتا ہے آپ بھی کہتے ہیں سارے آ گئے. جڑے آیا جملہ سمجھے انہوں نے میں سلام کرانا. آپ بھی کہتے ہیں سارے آ گئے. کہا نہیں, میرا ایک بتیجا پیچھے رہ گیا. جب کہا نا میرا ایک بتیجا پیچھے رہ گیا, کہتا ہے اسے بلا لیں. سرکار نے نوکر بھیجا, کہا تو بیٹھ جا, میرے بیٹے کو بھیج دے. جو ہی قدم آیا, جن کی سانسیں چل رہی ہیں, جو ہی میرے نبی کا قدم آیا, اللہ گواہ ہے, سرکار ابو طالب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے رئیس عرب, میں کائنات کو کھلا رہا ہوں اس چہرے کی زیارت کی خاطر. ان ہاتھوں پہ میرا سلام ہے یار, میں کائنات کو کھلا رہا ہوں اس مقدس چہرے کی زیارت کی خاطر. دیکھ کے کہتے ہیں اے رئیس عرب, یہ بچہ معمولی نہیں, تاریخ کا میں ذمہ دار ہوں. جب کہا نا یہ بچہ معمولی نہیں, سرکار فرماتے جانتا ہوں. نہیں, آپ نے لطف ہی نہیں لیا. سرکار فرماتے جانتا ہوں. کہا یہ آخری نبی ہے. جب کہا نا یہ آخری نبی ہے, اس کو عیسائیوں سے بھی تکلیف ہے. توجہ ہے سرکار, عیسائیوں سے بھی خطرہ ہے, یہودیوں سے بھی خطرہ ہے. جتنی جلدی ہو اسے واپس لے جا. اب میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا سرکار ابو طالب نے اپنا مال بیچا یا پھینکا, جسے اللہ نے زبان دی ہے. فوراً میرے نبی کو لے کے واپس پلٹے. اب میرا اس ذہین مجمع پہ سوال ہے, یہ جو واپس پلٹے محمد ابن عبداللہ لے کے, نہیں میرا ساتھ دینا ہے, آخری لفظ ہے, یہ جو واپس پلٹے محمد ابن عبداللہ لے کے نہیں, محمد الرسول اللہ لے کے. چلو ایک جملہ آ گیا یہاں تک,
मर जाना है, जहान छोड़ देना। याद रख, बंदे फरिश्ते बनाते हैं। इस्लाम बुजुर्गों में फलां ने पहले कबूल किया, बात ठीक कर रहा हूं मैं। बंदे फरिश्ते बनाते हैं ना, बुजुर्गों में फलां ने इस्लाम कबूल किया, जवानों में फलां ने, नौजवानों में। तो जहां मर्जी फरिश्त बनाओ। मैं मिंबर से कह रहा हूं, ये जितने भी मुसलमान हैं वो ऐलाने रिसालत के बाद के मुसलमान हैं। ये जितने भी मुसलमान हैं ऐलाने रिसालत के बाद के मुसलमान हैं। और याद रख, अबू तालिब ऐलाने रिसालत के बाद का मुसलमान नहीं, अबू तालिब ऐलाने रिसालत से पहले का मुसलमान है। ऐलाने रिसालत के पहले का मुसलमान। हम में भी आज आ गई है पहली मुहर्रम, माजरत से हमारी भी बंदे फहरिस्त बना रहे हैं। तवारीख में मिलता है शोहदाए करबला की फहरिस्त। जब बंदे फहरिस्त बनाते हैं तो लिखते हैं शोहदाए बनी हाशिम, शोहदाए बनी हाशिम। हो सकता है इश्तिबाह हो गया हो। बनी हाशिम में बड़ी वुसअत है, तहकीक कर लीजिएगा। मैं अपनी तहकीक का जिम्मेदार हूं। मेरे सर पे कुरान रखो। करबला जितने शहीद हुए वो सारे औलादे अबू तालिब थी। बड़ा खर्च हुआ है अबू तालिब का दीन पे। लंबा मुसाहिब नहीं, कल का चांद चढ़ गया मुहर्रम का। बाबा सजाद शाह जी तशरीफ ले आए हैं, बल्कि परेशानी वाला मामला नहीं। मैं भाई रिजवान सजाद शाह जी मजलिस से पहले तीनों आ गए अपने अपने टाइम पे खिताब करने। अज़ादारो, आपने हर किसी ने चांद देखा अपने अपने घर में। हाय निकलेगी हर बंदे की। हर किसी ने चांद देखा अपने अपने घर में। हुसैन ने ये चांद देखा है जंगलों में। गिरिया बुलंद हो गया। पहली मजलिस है, ये जुमला अपनी माओ बहनों के हिस्से का, इसी पे मैं सलाम कर जाऊंगा। ये वाहिद चांद था जो बहन भाई ने इकट्ठा देखा। हाय निकली है मजमे की। ये वाहिद पीरदर शाह जी चांद था जो बहन भाई ने इकट्ठा देखे। मेरे सर पे कुरान रख। इसके बाद बहन ने चांद देखा रस्सियों में, वीर ने चांद देखा नोके नेजा पे। आखिरी मेरा लफ्ज है, मकबूल मजलिस है। शिया कौम तुम्हारी गैरतों को सलाम है। मैं ये जुमला हर जगह पे कह रहा हूं, ये हमारी फितरत है। मेरे मुल्क से बाहर हमारे दोस्त होते हैं, वीर होते हैं, ये माओ बहनों के हिस्से का लफ्ज है। मैं शिया कौम की फितरत को जानता हूं। जो ही वीर ईद पे आए ना आए फोन नहीं करती, इधर मुहर्रम का चांद चढ़ता है। मैं जानबूझ कर रुक गया हूं ताकि सैयदजादा आ जाए। बाबा जी इजाजत है, मैंने मिन्नत की है। बाबा जी ये माएँ बहनें जितनी मुर्शदादियाँ बैठी है ना, अगर वीर बाहर हो, ईद पे आए ना आए नहीं पूछती, इधर मुहर्रम का चांद चढ़ता है। बहनें फोन करके कहती हैं मुहर्रम पाकिस्तान जरूर करना, इकट्ठी मजलिसें सुनेंगे, इकट्ठा गरीब का जिक्र सुनेंगे। और गैरतमंद लोगों, बाबा जी भी साहिब मुतालिया करें। आज जाओ तोहफा तुलवाम उठा के देखो, हर चांद का मसला लिखा हुआ है, उसके आदाब लिखे हुए। कोई चांद देखो कुरान पढ़ो, कोई चांद देखो सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ो,
کوئی چاند دیکھو پانی کی زیارت کرو، اور میرے سر پہ قرآن رکھ۔ حسین نے ادھر محرم کا چاند دیکھا، نہ انا انزلنا پڑھی ہے، نہ پانی کو دیکھا ہے، نہ قرآن کی زیارت کی ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو دیکھا، ایک مرتبہ علیہ کو دیکھا، رو کے کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ او محرم کا چاند، او تیرے آنے پہ نہ میرے اکبر کی جوانی، نہ میری عالیہ کا پردہ۔ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم